أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، ماتمداران سید الشہداء ودعائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی سورہ صف کی ابتدائی آیت ہے. پروردگار نے ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. عام کتاب میں ارشاد نہیں ہو رہا ہے. پروردگار عالم جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، ستار العیوب ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، ستار العیوب ہے. وہ اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ قرآن ہے اگر پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن رسول کے سینے پہ نازل ہوا. پروردگار اس قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اور ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام محمد وآل محمد. دیکھو یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھنا ثواب ہے، جس کو سننا ثواب، جس کو دیکھنا ثواب. بڑی توجہ چاہتا ہوں کہ کوئی عام شخص ارشاد نہیں فرما رہا ہے. ہمارا اور آپ کا چوتھا امام زین العابدین علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا قرآن کو دیکھنے ثواب، قرآن کو پڑھنا ثواب. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اگر کوئی قرآن کو پڑھ نہیں سکتا تو قرآن کو سنے. اگر کوئی شخص قرآن کو سن نہیں سکتا تو قرآن کو دیکھے. کیونکہ ہمارے امام نے بتا دیا کہ قرآن کو پڑھنا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو سننا ثواب. بڑی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے کہ فرش اعضاء کوئی عام فرش اعضاء نہیں ہے. بڑے بڑے کالج یونیورسٹی میں جو چیز آپ کو نہیں ملے گی وہ چیز یہاں سے آپ کو عطا ہوگی. کیونکہ یہ ہماری درسگاہ ہے، یہ ہماری یونیورسٹی مجلسیں ہیں، ہمارے اسکول مجلسیں ہیں. دیکھیے میں بارہا عرض کرتا ہوں اپنی مجلسوں میں اپنے بچوں کو کوئی بھی تعلیم دلوائیں، کوئی بھی تعلیم دلوائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن اس کے ساتھ تعلیم دین بہت ضروری ہے. مرنے کے بعد کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپریشن کیسے کیا جاتا ہے. آپ سے دنیاوی سوال نہیں کیا جائے گا، دین کے سوال کیا جائیں گے. آپ نے اگر اپنے بیٹے کو پڑھایا، سکھایا، قرآن پڑھنا سکھا دیا، آپ اس دنیا سے دارالبقا کی طرف چلے گئے اور آپ کا بیٹا آپ کے لیے سارے ثواب کرے گا تو آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ کی اولادیں قرآن سے وابستگی نہیں رکھے گی تب آپ کو ثواب نہیں ملے گا.
چونکہ میں عرض کرتا ہوں بارہ مجلسوں میں کہ آپ کوئی بھی تعلیم اپنے بچوں کو دلوائیں، لیکن اس کے ساتھ قرآن کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول نے بھی فرمایا کہ قرآن سے جڑے رہو، پھر فرمایا حدیث ہے القرآن هو الدواء، قرآن دوا ہے۔ اسی قرآن میں اعلان ہو رہا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یعنی اب ہم کو دیکھنا ہے، اپنے گھروان کو کھول کر دیکھیں کہ اللہ کیا ہم اس لائق ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اللہ کب ہم سے محبت کرے گا؟ جب ہم اللہ کے قول و فعل پر عمل کریں گے، جب ہم اللہ کے قول و فعل پر عمل کریں گے۔ دیکھیے بہت بڑی ظاہر سی بات ہے، اللہ نے ہم کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، یہ آنکھ دی، یہ پیر دیے، یہ ہاتھ دیے، دن کو بنایا تاکہ ہم دن میں محنت مزدوری کر سکے اور اپنے گھر کا پیٹ چلا سکے، رات کو منتخب کیا اس لیے تاکہ ہم رات میں آرام کر سکے۔ اب یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس پاک پروردگار کے بارگاہ میں اپنے سر کو خم کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے۔ اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس پاک پروردگار کا شکریہ ادا کرے۔ حضرت انسان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، ہم لوگوں نے سوچ لیا بس خالی دنیا میں ہم لوگ آگے زندگی گزار رہے ہیں، نہیں، حضرت انسان اشرف المخلوقات آپ کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیے تمہیدی گفتگو انشاءاللہ ابھی سنائیں گے، انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں نظر آپ کو آتی ہیں وہ انسان سے خوبصورت نہیں ہیں، انسان سے یعنی ہم لوگوں سے اچھی نہیں ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ مغرب کا وقت چھوٹا سا واقعہ سنیے، حضرت انسان کا مرتبہ۔ میرے سامنے بہت سارے ایسے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور میں بھی ان کو جانتا ہوں۔ بڑی تو اس درود میں نواز کرنا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ مغرب کا وقت تھا، چھت پہ کھڑا ہوا تھا، حضرت انسان کا مرتبہ دیکھیے گا۔ اب بیوی میں گفتگو تھی، شوہر اور بیوی میں گفتگو ہو رہی تھی، ہارون رشید کی نظر چاند پہ پڑی۔ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ سے کہتا ہے کہ چاند کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے، کتنا اچھا نظر آ رہا ہے۔ زبیدہ کہتی ہے کہ یہ چاند جتنا بھی خوبصورت نظر آئے یہ انسان سے خوبصورت نہیں ہے، یہ انسان سے اچھا نہیں ہے، یہ انسان سے خوبصورت نہیں ہے، یہ جتنا بھی اچھا نظر آئے۔ پھر ہارون رشید کہتا ہے دیکھو یہ چاند ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ اچھا ہے۔ پھر زبیدہ کہتی ہے نہیں، یہ چاند جتنا بھی خوبصورت ہو جائے لیکن انسان سے خوبصورت نہیں ہے۔ جب زیادہ بحث بڑھ گئی، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اگر بیوی شوہر کے سامنے تیز آواز میں گفتگو کرتی رہے تو شوہر کو غصہ آ جاتا ہے، غصے ہو جایا کرتا ہے۔ اب کہتا ہے کہ اگر تم نے قرآن اور حدیث سے ثابت نہ کیا کہ یہ چاند جو ہے وہ انسان سے کمتر ہے، انسان جو ہے وہ چاند سے خوبصورت ہے، اگر تم نے قرآن سے ثابت نہ کیا تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ پریشان ہیں کہ طلاق ہو جائے گی۔ بڑے بڑے علماء کرام کو بلایا، مفتی کرام کو بلایا اور یہ مسئلہ رکھا کیا کہ جاؤ جا کر قرآن سے ثابت کرو کہ انسان جو ہے وہ چاند سے خوبصورت ہے، انسان جو ہے وہ چاند سے اچھا ہے، چاند سے خوبصورت ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اب جو علماء کرام تھے پریشان تھے، ڈھونڈ رہے ہیں، ایک دن گزر گیا، دوسرے دن یہ پریشان ہے، کیا دیکھا کہ مسجد میں جا کر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تیز آواز میں مسجد میں جا کر گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، مسجد کے پاس سے ایک علی کے چاہنے والا کا گزر ہوا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، علی کا چاہنے والا تھا، کیا دیکھا کہ مسجد میں تیز آواز میں گفتگو جاری ہے۔ جناب محمود مسجد کے اندر گئے، مسجد میں داخل ہوئے، فرمایا کیا بات ہے، تم کو نہیں پتا کہ مسجد کے اندر تیز آواز میں گفتگو کرنا مکروہ ہے؟ بڑی توجہ، تم کو نہیں پتا، کیا ایک مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ اگر تم نے قرآن سے یہ ثابت نہ کیا کہ جو انسان ہے وہ چاند
तुमको तलाक दे दूंगा। अब हारून रशीद ने बीवी से कहा है कि तुमको तलाक दे दूंगा, कहा यह मसला है। जनाब पहलून दाना कहते हैं क्या इजाजत है, क्या इजाजत है कि नमाज मगरिब आपकी मस्जिद में आज मैं पढ़ाऊं? बड़ी तवज्जो चाहता हूं। कहा इजाजत है, कहा ठीक है आप पढ़ाइए। तारीख में लिखा जनाब पहलून मुसल्ला इबादत पे खड़े हुए। बड़ी तवज्जो चाहता हूं मुख्तसर, जनाब पहलून मुसल्ला इबादत पे खड़े हुए और नमाज शुरू की। नमाज शुरू करने के बाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यानी सूरह हम को तमाम किया और फरमाया वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़ल क़मर फी अहसनि तक़वीम, पीछे से लफ्ज़ मिला लक़द खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम। जनाब पहलून फिर से कहते हैं लक़द खलक़ल क़मर फी अहसनि तक़वीम, फिर पीछे से लफ्ज़ मिला लक़द खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम। जब दूसरी दफा जनाब पहलून ने कह चुके थे, तीसरी दफा जैसे ही जनाब पहलून ने कहा लक़द खलक़ल क़मर फी अहसनि तक़वीम, पीछे से लफ्ज़ मिला लक़द खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम। जनाब पहलून पीछे मुड़ के कहते हैं कि साबित हो गया कि इंसान तकने की वजह पर है। सलावत भेजे मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंसान जो है खूबसूरत है। इंसान दुनिया में जितनी चीजें हैं आप अपनी अहमियत को समझिए, आप समझिए। बड़ी तवज्जो, मैंने आपके सामने जिस आयत को पढ़ने का शरफ हासिल किया सूरह सफ की, क्या इरशाद हो रहा है इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह की बारगाह में सफ बांध कर लड़ते हैं ऐसे जैसे शीशा फैलाई हुई दीवार। अब आप थोड़ी देर मुझसे जुड़ जाइए, मैं आपसे जुड़ जाता हूँ। तारीख में लिखा कि जैसा ये इरशाद फरमाया उलमाए किराम ने सूरह सफ की जो तफसीर फरमाई है वो ये फरमाई है जंगे बद्र हो रही है, जंगे बद्र हो रही है। रसूल मुख्तसर से लश्कर लिए हुए लश्कर कुफार से लड़ रहे हैं, लश्कर कुफार से लड़ रहे हैं। और जब ये जंग सर हो गई, जब ये जंग फतह हो गई तो कुछ लोग निकलकर रसूलुल्लाह के पास आए और आन-काश करते हैं या रसूलुल्लाह हमें भी मौका मिलता तो हम बताते कि कितने बड़े बहादुर हैं, या रसूलुल्लाह हमें भी मौका मिलता तो हम अपने पासों की ताकत दिखाते कि हम कितने बड़े बहादुर हैं, हम कितने बड़े ताकतवर हैं। फिर इन आयतों का नज़ूल हुआ, ऐ रसूल इनसे कह दीजिए कि वो क्यों कहते हैं जो कर नहीं सकते। ऐ रसूल इनसे कह दीजिए कि वो क्यों कहते हैं जो कर नहीं सकते। यानी पता चला कि खुदा बंदे आलम भी ये पसंद नहीं करता कि किसी के बोलो पे में तजाब पाया जाए। यानी कहता कुछ हो, करता कुछ हो, कौल कुछ हो, कौल कुछ हो, फेल कुछ हो। बड़ी तवज्जो चाहता मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब आलिम वाले बैठे हुए हैं। जुमला दायरा नहीं जाना चाहिए, परवरदिगार आलम जिस अंदाज से गुफ्तगू फरमा रहा है उसका अंदाज भी यही रहता है कि पहले तो दरवाजे से काम लेता है, बाद में निकलने की बात करता है। सलावत भेजे मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये पसंद नहीं करता कि किसी के कौल और फेल में तजाद पाया जाए। कहता कुछ हो, करता कुछ हो, कौल कुछ हो, फेल कुछ हो। देखिए मुझे आज जिस जात के फजाइल आपको सुनाने हैं मतलब बस कलम सामने रखा हुआ है कि जिसके ये बाजू कर्ज हैं, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। देखिए आप अगर जाग कर सुनेंगे इंशाल्लाह मैं भी जाग कर सुना, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। मैंने सारी तमीर को छोड़ दिया। अली ने पूरी जिंदगी कोई तमन्ना ही नहीं की, अली ने पूरी जिंदगी कोई तमन्ना ही नहीं की, बस एक तमन्ना की। जब तमन्ना लफ्जों में निकलकर पैकर में धरी तो अब्बास बन गए। भाई जब लफ्ज पैकर में ढला तो अब्बास बना।
مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ دیکھیے ساری دنیا، جملہ بڑی آہستہ سے غرض استعمال کیجیے گا، ساری دنیا جس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے، ساری دنیا جس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے اسے علی کہتے ہیں، اور وہ علی جس کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ علی جس کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ صاحبان اولاد کے مجمع، ایک بیٹا اپنے باپ سے پوری زندگی کچھ نہ مانگے، ایک بیٹا اپنے باپ سے پوری زندگی کچھ نہ مانگے، ایک منزل آ جائے کہ کچھ مانگ لے، باپ یہ چاہے گا بیٹے نے جو چیز مانگی ہے وہ تو دی ہی جائے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، باپ یہ چاہے گا بیٹے نے جو چیز مانگی ہے وہ تو دی ہی جائے، لیکن اس کے سوا دے دیا جائے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس کے سوا دے دیا جائے، اس سے زیادہ دے دیا جائے، اس سے زیادہ دے دیا جائے، اس سے بہتر دے دیا جائے۔ تو جس علی نے اپنے پروردگار سے پوری زندگی کچھ نہ مانگا ہوگا، اگر اس نے بیٹا بھی مانگا ہوگا تو خدا نے ایسے نہیں دیا ہوگا۔ سیرت ہوگی کوئی جیسی، گفتار ہوگی کوئی جیسی، رفتار ہوگی کوئی جیسی، اگر صورت ہوگی کوئی جیسی۔ میں جملہ کہوں، تبھی تو زمانے نے 11 برس میں دیکھا، تب بھی یہ نہیں سمجھا 32 برس میں دیکھا۔ رفتار علی جیسی، گفتار علی جیسی، تبھی تو زمانے نے 11 برس میں دیکھا تب بھی علی سمجھا، 32 برس میں دیکھا تب بھی علی سمجھا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا قبول ہوئی، مولا عباس دنیا میں تشریف لائے۔ دیکھیے فضائل عباس تشریف کا مولا دنیا میں تشریف لائے، اب کیا ہے کہ نام رکھا جائے، کس کا نام؟ علی کی دعا کا نام۔ کون نام رکھ رہا ہے؟ کہ جس کا نام خدا نے رکھا، جس کا نام خدا نے رکھا، وہ کس کا نام رکھ رہا ہے؟ عباس کا نام۔ تاریخ میں لکھا، مولا علی علیہ السلام نے قرآن کو لیا، میری طرف دیکھیے گا انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے قرآن کو منگوایا، قرآن کو ہاتھوں میں لیا، قرآن کو کھولا۔ جملہ کہو، کیا منظر ہے کہ قرآن نادر نے قرآن ثابت کو کھولا۔ جو پہلا لفظ نکل کر آیا وہ تھا ابوس، جو پہلا لفظ نکل کر آیا تھا وہ تھا ابوس۔ اب ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام قرآن سے دیکھ کر رب السیرت کہاں سے ملی؟ علی کے وہاں سے۔ کیونکہ عزیزوں، بچوں کے نام اچھے ناموں پر ہی رکھنا چاہیے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام اچھے ناموں پر رکھو، کیونکہ نام کا اثر بہت ہوتا ہے، نام کا اثر بہت ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کا زمانہ بہت آگے جا چکا ہے، اگر کسی ایکٹر سے محبت ہو گئی نام رکھ دیا، اگر کسی کرکٹر سے محبت ہو گئی نام رکھ دیا، پھر مولانا صاحب کے پاس آئیے اور پھر کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارا بیٹا فرش اعظم پر نہیں جاتا، ہمارا بیٹا مسجد میں نہیں جاتا۔ ہمارا بھائی جن ناموں پر تم نے نام رکھا انہوں نے اثر کر دیا۔ اگر تم نے پہلے بھائی کا نام رکھا ہوتا تو تمہارا بیٹا فرش اعظم پر بھی ہوتا، اللہ کے گھر میں بھی ہوتا۔ کیونکہ دو عظیم چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ کا گھر دو گھر ہے جو ہمیں فرش اعظم میں رکھتا ہے، اور فرش اعظم وہ ہے جو ہمیں اللہ کے گھر تک لے جاتا ہے۔ تو عظیم نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو اپنے بچوں کے نام اچھے ناموں پر رکھو، کیونکہ نام کا اثر بہت ہوتا ہے۔ تاریخ میں لکھا، ایک تو یہ روایت ہو گئی کہ مولا عباس کے نام کو علی نے قرآن سے رکھا۔ دوسری آواز سن لیجیے، مولا نے مولا عباس کو گود میں لیا، میری طرف دیکھیے گا، لینے کے بعد فرمایا میں علی ہوں لہٰذا میرے علی سے آئے ان کو لے لو، یہ بطول کا بیٹا ہے میرے لے لو، یہ بطول کا بیٹا ہے میرے لے لو، یہ احمد کا چاہیے عالم لے لو، یہ سبتین کا لقب جلال اسمیل لے لو۔ ملا کر عباس
ठोकर लगी किसको बुलाया? आदमी। छोटी छोटी मुसीबत पर किसको बुलाते हैं? अली को। दौलत चाहिए अली से मांगी, इज्जत चाहिए अली से मांगी, ठोकर लगी अली को बुलाया। अब एक ज़ईफ़ा जिसका अकीदा मुझसे मिलता होगा इंशाअल्लाह उसके हाथ बुलंद होंगे। एक ज़ईफ़ा का बेटा बीमार हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अब ये ज़ईफ़ा अली के हरम की तरफ नहीं जाती है बल्कि अब्बास के हरम की तरफ आती है और मौला अब्बास के हरम के पैर को पकड़ के कहती है, ऐ सत्ता ऐ सकीना, ऐ सकीना के बेटा मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं कहूँगा ऐ ज़ईफ़ा तूने छोटी छोटी मुसीबत पर तो अली को बुलाया, छोटी छोटी मुसीबत पर तो अली को बुलाया, इस अजीम मुसीबत पर अब्बास को क्यों बुलाया? तो ज़ईफ़ा आवाज़ देगी, नादान तू नहीं जानता, मैंने एक अब्बास को बुलाकर कोई पंचतन को बुला लिया। या अली, या अली, एक अब्बास को बुलाकर कुल पंचतन को बुला लिया। अब जहां पर पंचतन ना जाए मुश्किल खिंचा मजाल वहां ठहर सके, मजाल वहां ठहर सके। भैया जल्दी कहते हैं कितना मासूम है, प्यारा है, भला है अब्बास, कितना मासूम है, प्यारा है, भला है अब्बास, गोद में मुसहफ़े नातिक़ की बला है अब्बास। कितना मासूम है, प्यारा है, भला है अब्बास, गोद में मुसहफ़े नातिक़ की बला है अब्बास। ऐ पांच मासूम वाले एक साथ दुआ मांगी है तब कहीं जाके ज़माने को मिला है। सुभान अल्लाह, सलावत मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद। पांच मासूमों ने एक साथ दुआ मांगी है तब कहीं जाके ज़माने को मिला है अब्बास। आप जानते हैं नाम रखा जा चुका, मौला ने अब्बास के नाम को मौला अब्बास के नाम को रख दिया। अब मौला अब्बास परवान चढ़ रहे हैं, कहाँ? शुजाअतों की गोदियों में, बहादुरों की गोदियों में। मौला अब्बास परवान चढ़ रहे हैं, कहाँ? शुजाअतों की गोदियों में। इतने में जनाब ज़ैनब नाम रखा जा चुका था, बाबा के करीब है, बाबा भैया का कुछ नाम रखा, बुजुर्गों से खास बात होता है, बाबा भैया का कुछ नाम रखा। जनाब ज़ैनब से मेरे मौला ने फरमाया कि बेटी मैंने आपके भाई का नाम अब्बास रखा है। बुजुर्गों से खास तवज्जो सुन लेता। जनाब ज़ैनब ने अब्बास के चेहरे को देखा और एक जुमला कहा, चिदवन बता रही है शेर है, चिदवन बता रही है ये शेर है। भाई शेर का बेटा शेर ही होगा ना, शेर का बेटा शेर ही होगा ना। दुआ किसने मांगी? अली ने। अब बोला परवान चले, बोला कि उम्र 11 बरस की हो गई। अब है जंग सिद्दीक़, मुझे पूरी जंग नहीं पड़ेगी, बस 5 से 6 जुमले सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह रखते हैं। अब है जंग सिद्दीक़। ये जंग वो जंग है जो सन 37 हिजरी में हुई और ये जंग 18 महीने हुई। इस जंग में एक रात थी जिसका नाम था लैलतुल हरीर। बहुत ठंडी रात, मुसलमान कपकपा रहे थे, मुसलमान कपकपा रहे थे। एक तो ठंडक के मारे, दूसरे खौफ अली में कि अली किधर से आ जाए। मुसलमान कपकपा रहे थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज मेरा बेटा जंग करेगा। जनाबे इमाम हसन आगे बढ़े, बढ़ने के बाद बाबा से कहा, बाबा जान आए, कहा तुमने सुना नहीं, आज मेरा बेटा जंग करेगा, आज मेरा बेटा जंग करेगा। इमाम हुसैन आगे बढ़े, बाबा जान भाई, कहा तुमने सुना नहीं, आज मेरा बेटा जंग करेगा।
حضرت علی بن ابی طالب کے عمر 60 برس کے ہیں علی، 11 برس کے ہے عباس، ذہن رکھیے گا 60 برس کے میرا مولا، 11 برس کے عباس، مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹے کو تیار کر رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی ابا پہائے بالکل برابر ہوئی اور اپنی ابا پہائے بالکل برابر ہوئی، جو میں نے اپنا ماما بنا دیا بالکل برابر ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک علی نے دوسرا علی بنا دیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک علی نے دوسرا علی بنا دیا ہو۔ جانتے ہیں مولا نے کیا کیا؟ نقاب کو ڈالا کہ شام کے روباہوں کی نظر نہ لگ جائے، شام کے روباہوں کی نظر نہ لگ جائے۔ مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہو، مولا علیہ السلام تیار کر دیں۔ ایک سوال پڑھ بابا سے بنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سوال پڑھ بابا سے بنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا عباس کو تیار کر دیا، مولا عباس گھوڑے پہ سوار ہو۔ میں نے کہا کوئی جنگ نہیں پڑی، مولا عباس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، میری طرف دیکھیے گا، مولا عباس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا۔ ادھر جو ظالمین تھے، ادھر جو ظالمین تھے، دشمن تھے، کفار تھے، ایک دوسرے کے کوئی مار مار کے کہہ رہے تھے یا علی آ رہے ہیں، یا علی آ رہے ہیں، یا علی آ رہے ہیں، یا علی آ رہے ہیں۔ میں چپ کر رہا ہوں، اور اسی کو تو عباس کہتے ہیں جو دشمنوں کے منہ سے علی علی کر رہا ہے۔ صلوات ہے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی کو تو یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دوسرے کے کوئی مار مار کے کہہ رہے تھے یا علی آ رہے ہیں، یا علی آ رہے ہیں، یا علی آ رہے ہیں۔ بھائی اسی کو تو عباس کہتے ہیں جو دشمنوں کے منہ سے علی علی کروا لے۔ مولا عباس میدان میں آئے، ادھر جو ظالمین تھے، اس لشکر کا سپاہی سالار جو ظالمین کے لڑکوفار کا سردار تھا، امیر شام تو میں نہیں کہوں گا، فقیر شام کہوں گا۔ ادھر لشکر کا جو فقیر شام تھا، اس نے ابن ساسا پہلوان تھا اس جنگ میں، جو 1000 آدمیوں کی طاقت رکھتا تھا، 1000 آدمیوں کی طاقت رکھتا تھا، اور اس کے 7 بیٹے اس جنگ میں موجود تھے، جنگ صفین میں۔ جیسے ہی فقیر شام کا حکم ہوا، ساسا اس جوان کے مقابلے میں جا، ساسا اس جوان کے مقابلے میں جا۔ اپنے ساسا کہتا ہے کہ میری بے عزتی ہے کہ میں اس جوان کے مقابلے میں جا، میری بے عزتی ہے کہ میں اس جوان کے مقابلے میں جب میرے 7 بیٹے موجود ہیں، میرا ایک بیٹا اس جوان کے لیے کافی ہے۔ بڑی توجہ سے سنو، ایک بیٹا اس جوان کے لیے کافی ہے۔ تاریخ میں لکھا پہلا بیٹا آیا، پہلا بیٹا آیا مولا عباس کے مقابلے میں، بس تلوار چلی جان میں گیا۔ دوسرا بیٹا آیا، تلوار چلی جان میں گیا۔ تیسرا بیٹا آیا، بھائی کیا سب ہے، 3 گئے جہنم میں، تیسرا گئے جہنم میں۔ اسی طریقے سے چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتوں بیٹے جہنم میں چلے۔ اب کس کی باری ہے؟ ابن ساسا، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جو آدمی 1000 آدمیوں کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے 7 جوان بیٹے مار دیے جائیں تو اس کی طاقت عالم کیا ہوگا؟ اس کی جو طاقت ہے وہ دوگنی ہو گئی ہوگی۔ انسان خیش میں آتا ہے، غصہ تو آتا ہی اگر کوئی اپنا مارا جائے، اور جس کے 7 جوان بیٹے مار دیے جائیں تو اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ میری طرف دیکھیے گا، بس 2 جملے سن لیجیے۔ اب کس کی باری ہے؟ ابن ساسا کی۔ تاریخ نے تو لکھا کہ ابن ساسا عباس کے مقابلے میں آیا، لیکن یہ کسی نے نہیں لکھا کہ ابن ساسا کدھر گیا۔ یہ کسی نے نہیں لکھا
نے ساسا کدھر گیا؟ میرا دل کہتا ہے کہ بیٹوں نے کہا ہوگا کہ ابا حضور ادھر آئیے، اور علی کے لال نے گوارا کیا سمجھا کہ اس کو اپنے پاس رکھا جائے، اس کو بھی وصل جہنم کر دیا۔ پہلے تو انہیں شک تھا، پہلے تو انہیں کفار کو ظالمین کو شک تھا کہ یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ جیسا کہ منظر دیکھا جو شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا، جو شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا۔ اتنے میں میری طرف دیکھے گا انشاءاللہ محسوس ہوں گے، اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا، اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا، میرا مولا گھوڑے پہ سوار ہوا، میرا مولا گھوڑے پہ سوار ہوا۔ مسلمانوں نے، ظالمین نے، کفار نے گھبرا کر ادھر دیکھا تو علی، ادھر دیکھا تو علی، ادھر دیکھا تو علی، ادھر دیکھا تو علی۔ اب پتہ چلا کہ یہ علی اگر ابھی تک چھوڑ رہی بھائی گھبرائے ہوئے ہیں کہ علی کی طرف سے آ جائے۔ پہلے تو ایک علی سے پریشان تھے، اب تو دو دو علی ہیں، اب تو دو دو علی ہیں۔ مولا نے گھوڑے کو دوڑایا، میدان میں آئے اور فرمایا اے ظالموں، اے بدکاروں، جس کو تم علی سمجھ رہے ہو، آزا جس کو تم علی سمجھ رہے ہو، جس کو تم علی سمجھ رہے ہو، آزا امر بنی ہاشم، آزا امر بنی ہاشم۔ یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ جملہ کہہ دوں، پتھروں کے بیچ میں استعمال کیجئے گا، پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا کمال نہیں ہے میرے بھائی، پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا کمال نہیں ہے، ہیروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا کمال ہے۔ جہاں سب بنی ہاشم کے، اب جہاں سب بنی ہاشم کے آفتاب تھے، وہاں پر اپنے آپ کو بنی ہاشم کا چاند کہنے والے ہیں، یہ عباس کا کمال ہے، یہ عباس کا کمال ہے۔ اور سنا جملہ، بازو سلامت رہتے ہوئے، بازو سلامت رہتے ہوئے علمداری کرنا کمال نہیں ہے، بازو سلامت رہتے ہوئے علمداری کرنا کمال نہیں ہے، بازو کٹا کر قیامت تک کے لیے علمدار ہونا یہ عباس کا کمال ہے۔ کیا اس سے بڑی کوئی فضیلت ہوگی عباس کے لیے کہ انہیں علی کا بیٹا کہا جائے؟ میں تو نہیں سمجھتا، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگ کسی کو بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ جردار آئے، وہ جردار آئے، وہ لمبردار آئے۔ بھائی بیساکھی لگانے سے کوئی جردار نہیں ہوگا، دیکھیے جب لمبردار کریے تو صحیح گانا نظر آئے گا۔ علم کی ایک تاریخ ہے، علم کی بھی ایک تاریخ ہے، تاریخ نے لکھا دو جملے سنے علم کے حوالے سے۔ سب سے پہلے علم کس نے اٹھایا؟ وہی توجہ چاہتا ہوں، تاریخ کے سب سے بڑے علم فرشتوں نے اٹھایا، جناب شیش کی نصرت کے لیے سفید رنگ علم، سفید رنگ علم ہر فرشتے کے ہاتھوں میں تھا، ہر فرشتے کے ہاتھ میں سفید رنگ علم تھا۔ اب جملہ لو استقبال کیجیے گا، اب پتہ چلا کہ علم کو اٹھانے کے لیے بھی فرشتہ صفت ہونی چاہیے، علم کو اٹھانے کے لیے بھی فرشتہ صفت ہونی چاہیے۔ پیکر بشریت میں سب سے پہلے علم کس نے اٹھایا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اور آپ جانتے ہیں جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے علم کو اٹھایا، علم کو اٹھایا تو جناب ابراہیم کو قرآن نے شیعہ کہا، جناب ابراہیم کو قرآن نے شیعہ کہا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے شیعہ کہا۔ اب پتا چلا کہ علم کو اٹھانے کے لیے شیعہ ہونا شرط ہے، علم کو اٹھانے کے لیے بھی شیعہ ہونا شرط ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، قرآن نے جناب ابراہیم کو شیعہ کہا۔ اب جو یہ قرآن
جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم کو شیعہ کہا اس قرآن میں، جو یہ جو قرآن ہے جس کے سینے پر نازل ہوا، بڑی توجہ جب بتا کے یہ قرآن جس کے سینے پر نازل ہوا اس نے بھی تو کچھ شرطیں بتائی ہوں گی، علم دی، بڑی توجہ چاہتا ہوں، میرے رسول نے تو بتایا ہوگا کہ علم کی شرطیں کیا ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کل علم اسے ملے گا جو مرد ہوگا، جو جنرل ہوگا، جو خیر بندہ ہوگا، جو اللہ رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ پتا چل گیا؟ اب اگر کوئی علم کی مخالفت کرتا ہوا نظر آئے، سمجھ جانا کہ بھولے بھٹکے سے ہماری طرف آ گیا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم نے بتا دیا کہ علم وہی اٹھائے گا جو مرد ہوگا۔ دیکھیے یہ ہے مولا عباس۔ مولا عباس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، میں نے بھی عرض کیا مولا عباس کی اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی کہ انہیں علی کا بیٹا کہا جائے، لیکن لاکھوں سلام ہو اس عباس پر جس نے اپنے آپ کو پوری زندگی علی کا بیٹا نہیں بلکہ حسین کا غلام کہلوایا۔ صدر اپنی بزرگ بیٹا ماتم کرے گی، بس میں تمام کو فضائل کا بتایا السلام، جتنے فضائل ہیں نبی علیہ السلام کے اتنے ہی مسائل ہیں۔ عزیزانو، اس فرش عزا پر صرف آپ نہیں بیٹھے ہیں، اس فرش عزا پر چودہ معصوم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، نہ جانے کس کے پاس کون معصوم بیٹھا ہو اور آپ کو روتا دے رہا ہوگا، کیونکہ آج کا وہ دن ہے، آج کا وہ دن ہے جس دن زینب اپنے بھائی کا چہرہ بنا ہے۔ صدارہ مسلم میں کربلا خود کے نہ رویا کیجیے، آپ رو رہے ہیں، آپ کو کوئی سمجھ نہیں مارتا، ذرا کربلا میں آئیے تو حسین کی ننھی سی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی کہ شمع تازیانے مارتا تھا۔ جب آپ ہوتے ہیں نا تو آپ کے آنسوؤں کو لینے کے لیے حسین کی ماں جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی آپ کی مجلس میں آتی ہے اور آپ کے آنسوؤں کو لے جا کر حسین کے زخم پہ لگاتی ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جیسے ہی آپ کے آنسو حسین مظلوم کے زخموں پہ لگتے ہیں، حسین کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اچھکم رزانا خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء عزیزانا حسین کا گھر لوٹ گیا، عزیزانا مظلوم کربلا زارا کا باپ کربلا میں اجڑ گیا، حسین مظلوم عباس خدا سے خوان ملا چکے، تیار جوان علی اکبر کے سینے سے برچھی کر نکال چکے۔ عزیزان مظلوم کربلا وہ صلب ہوئے، حسین کو جب ظالم
ظالموں نے لگایا دام گھیرا کسی نے تیر مارا کسی نے نیزہ مارا زہرا تلار زلجلہ پہ صبر نہ سکا زمین پہ آیا عزاداران مظلوم کربلا ظالموں نے وہ مظالم ڈھائے حسین مظلوم کو شہید کرنے کے بعد ظالموں نے خیموں میں آگ لگا دی اجر تمہارا سارا جب خیموں میں آگ لگی بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیموں میں جا رہی تھی عزاداران بس ایک جملہ سنی عزاداران مظلوم کربلا خیموں میں آگ لگی تھی آگ کی روشنی سے امیر ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں جب بیویوں کی نگاہوں کو چھیننے کے لیے خیمے کی طرف گیا میں نے دیکھا کہ چھوٹی سی بچی ہے اس کے کانوں میں گوشوارے ہیں میں اس بچی کے گوشوارے کو چھیننے کے لیے اس کی طرف بڑھا روایتیں بتاتی ہیں کہ بچی آگے آگے ہے ظالم پیچھے پیچھے ہے ظالم گھوڑے پہ سوار تھا سکینہ آگے آگے بھاگ رہی تھی سکینہ کو بڑھا کے زمین کربلا پہ گری عزاداران مظلوم کربلا حسین کی نمی سے بچے ظالم سے کہتی ہے اے ظالم تجھے کیا چاہیے روایتیں بتاتی ہے سکینہ سے وہ ظالم کہتا ہے اے بیٹی اے سکینہ تیرے کانوں میں جو گوشوارے ہیں وہ مجھ کو دے دے عزادار جانتے ہیں سکینہ میں چھوٹی سی بچی ہے نا سکینہ گوشواروں کو ڈالتی تھی لیکن کمزوری کی وجہ سے سکینہ کے گوشوارے نہ اترے عزادار جانتے ہیں جب سکینہ کے گوشوارے نہ اترے تو اس ظالم نے کیا ظلم ڈھایا سکینہ کے گوشواروں کو پکڑا اور کھینچا گوشواروں کے ساتھ سکینہ کے خون اتارے سکینہ نے قرآن کے طرف منہ کیا اے جنہ کا اے چچا ظالم نے شمارے جیل میں حضرت مولا سعادہ خدا آپ کو کوئی ہے نہ دے سوائے سید الشہداء کے عزاداران مظلوم کربلا بیویوں کو اسیر کیا گیا بیویوں کو اسیر کر کے زندان شام میں لے جایا گیا عزاداران مظلوم کربلا آج جانتے ہیں آج 20 سفر ہے عزاداران مظلوم کربلا جب زندان خانے میں بیویوں کو اسیر کر کے لے جایا گیا تو وقت آیا ایک سال کے بعد یزید نے سید سجاد کو بلایا دیکھیے گریا کیجئے بس آج آخری دن ہے آج زہرا کو ان کے لال کا عرصہ دیجئے آج سہلا اپنے والے کا چلو منا رہی ہے آج انہیں لیلا اکبر کا چلو منا رہی ہے آج انہیں پروار قاسم کا چلو منا رہی ہے روایتیں بتاتی ہے ایک سال کے بعد یزید نے جناب سید سجاد کو بلایا کہا سجاد میں نے تم کو رہا کر دیا اے سجاد میں نے تم کو رہا کر دیا جانتے یزید نے سید سجاد کے تاب کو کھلوایا ہتھیوں کو کھلوایا تاریخ میں لکھا ہے آج چھوٹا سنے گا حضرت کو بہت رہوں گے روایتیں بنتی ہے لوہا کاٹنے والا جب رہائی ہوئی نا سید سجاد کو آزاد آ گیا روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک شخص جو لوہا کاٹتا تھا سید سجاد کو کاٹ رہا تھا روایتیں بتاتی ہیں کہ جب سید سجاد کا وہ شخص کاٹ رہا تھا جیسے کاٹ کو کاٹا فوراً بہوش ہو کے گر گیا عزادار جانتے ہیں جب کش سے اٹھا تو لوگوں نے سوال کیا اے شخص اتنا بتا کہ مجھے اپنے بہوش ہو گیا روایتیں بتاتی ہیں شخص کہتا ہے میں جب سید سجاد
سجاد اگر تم شام میں رہنا چاہتے ہو تو یہاں رہو ورنہ مدینے چلے جاؤ. دوران مظلوم کربلا میرا مظلوم آواز دیتا ہے, میرا مظلوم امام ہے, اللہ کا امام آواز دیتا ہے. اے یزید میں اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, پہلے میں اپنی پوری سے پوچھوں گا. روایتیں بتاتی ہیں کہ سید سجاد جناب زینب کے قریب آئے. جناب زینب نے جیسے سید سجاد کو بغیر قریب دیکھا تو خوش ہوئی. عزاداران مظلوم کربلا سید سجاد جناب زینب کے قریب گئے اور فرمایا کہ تو اپنا رسول محمد کو رہا کر دیا, محمد کو رہا کر دیا. وہ کہہ رہا ہے کہ تم شاید تم یہاں رہو یا مدینے چلے جاؤ. عزاداران مظلوم کربلا جانتے ہیں لاکھوں سلام ہے جناب زینب پہ. جناب زینب کہتی ہے سید سجاد بیٹا سید سجاد جاؤ جا کر جناب زینب کہتی ہے جاؤ جا کر وزیر سے کہو کہ ایک مکان قانون کروا دے, ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر دیں گے. اجرکم علی سارا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. روایتیں بتاتی ہیں کہ مکان خالی ہوا, ایک مکان خالی ہوا. عزاداران مظلوم کربلا شہیدوں کے سر آئے. عزاداروں مولا عباس کا سر آیا, ان کو سننے کے لیے جیسے لگا کے بیٹھ کیے. اے بھیا عباس آپ کے بعد مجھے ظالموں نے بے پردہ کر دیا. شام سے کوفہ, کوفہ سے شام پھرایا. عزاداران مظلوم کربلا علی اکبر کا سر آیا, ام لیلا نے لیا بیان کیے. اے بیٹا علی اکبر میرے لیے تیرے بہت سارے ارمان تھے, سب خاک میں مل گئے. عزاداران حسین کا سر آیا. جناب زینب نے سینے سے لگا کے چیخ مار کے گریہ کیا, بھیا میں مجبور تھی تجھ پہ گریہ نہ کر سکی. بھیا آپ کے بعد ظالموں نے کو ظلم کیے, کیا آپ سرکار کی سکینہ جب ظالموں سے پانی مانگتی تھی تو ظالم پانی کے بجائے تماچا مارا کرتے تھے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. بس آخری جملہ عزادار جانتے ہیں, روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ کو چھوٹے چھوٹے سے سرائے دیکھا کہ کوئی بھی اس سروں کو لینے کے لیے آگے نہ بڑھی. ایک ضعیفہ شام میں کھڑی ہو کر کہتی ہے, اے بیویوں ذرا اتنا بتا دو کیا ان بچوں کی ماں مر چکی ہے. روایتیں بتاتی ہیں زینب طرف سے کہتی ہے, اے ضعیفہ میں اپنے بھیا کا چہرہ مناؤں یا اپنے بیٹوں کا گریہ کروں یا اپنے بھیا پہ کروں. اجرکم علی سارا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. جب ایک قافلہ کربلا کی طرف چلا, روایتیں بتاتی ہیں کہ جیسے یہ قافلہ کربلا میں آیا, جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین کے پہلے ساتھ ہے. جب انہیں پتہ چلا کہ زارا کا لال مارا گیا, انہوں نے اپنے غلام کو لیا, اپنے غلام کو لے کر کربلا میں آئے. روایتیں بتاتی ہیں جابر بن عبداللہ تھے, رسول کے ساتھ تھے. عزادار اپنے غلام سے کہتے ہیں, اے غلام مجھے حسین کی قبر پر لے کر چل. غلام کہتا
جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہماری بیویاں موجود ہیں، ایک قافلہ آ رہا ہے، آئیے حرم عزاداروں چاہتے ہیں ایک قافلہ ہے، آئیے سب کے ہاتھ میں پھیلے چھوٹے ہیں، عزاداروں جابر کہتے ہیں اتنے میں بشیر جابر کے قریب آیا اور آن کے سردار بشیر نے کہا جابر قبر حسین سے چلے جاؤ، آئیے حرم کا لٹاؤ قافلہ آ رہا ہے۔ روایتیں بتاتی ہے کہ جابر جھاڑیوں میں گئے، عزادار نے مظلوم کربلا زینب بھیا کے قبر کے قریب آئی، عزادار نے مظلوم کربلا ساری بیویاں عورتوں کے سوار تھی، آخر جملہ سنے گا ساری بیویاں عورتوں سے نیچے اتری، عزادار جملہ سنیں گے زینب منہ سے اتری نہیں، تاریخ میں لکھا کہ زینب نے اپنے آپ کو اون سے بھیا کی قبر پہ گرایا، بھیا کی قبر سے نپٹتے گئے، بھیا یہ بیان آج تیرا چہرہ بنانے آئی ہے، بھیا میں نے دل کھول کے گریا نہ دیا، بھیا آج زینب تیرا چہرہ بنائے گی، عباس کے لاشے پہ گئی، آواز دی اے میرے غیور برادر، آن کی شانیں خراب ہونے کے بعد ظالموں نے رسن بسا کیا، شام سے کوفہ، کوفہ سے شام، عزادار مظلوم کربلا اکبر کی قبر پہ گئی، عزادار جانتے ہیں بیٹا تیری ماں تیرا چہرہ بنایا ہے، اور یہ ام الزہرا عزادار مظلوم کربلا جانتے ہیں آج زینب حسین کے چہرے بنا رہے ہیں، عزادار مظلوم کربلا جانتے ہیں یہ وہ حسین ہے جسے کلبہ کے مارا گیا، روایت بتاتے وساخر جملہ مولا عباس کے حوالے سے سن لیجئے، جب یہ قافلہ آپ بنا مولا عباس کا فضائل پڑھنا آخری جملہ، جب یہ قافلہ مدینے میں پہنچا، پہنچنے کے بعد آخری جملہ بس ایک رواج سنیے، شہزادی ام البنین جناب سید کے قریب گئی اور جملہ تھا بس آخری جملہ زیادہ بہت ہوئے گے، کاش شہزادی میں آپ سے کوئی سوال نہیں چاہتی زیادہ، بس ایک سوال میں جواب دیجیے کہ میرا عباس کیسے شہید ہوئے، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، ذرا اتنا بتا دے شہزادی کہ میرا عباس میرا بیٹا کیسے شہید ہوا، روایت بتاتی ہے جناب زینب کہتی ہے اور اماں بنی ایک بار جب ظالموں نے مولا عباس پہ مار کیا، بازو قلم ہو گئے، عزادار مظلوم کربلا بس آخری جملہ، عزادار مظلوم کربلا ایک ظالم نے تیر مارا، عباس یاد ہونے لگا، اب عزادار مظلوم کربلا جناب زینب کہتی ہے کہ میرے بھیا نے اس تیر کو نکالنے کے لیے اپنے سر کو جھکایا، اس تیر کو گھٹنوں سے ڈرایا، اپنے سر کو خم کیا، ایک ظالم نے عباس کے سر پہ ہاتھ مارا، عباس شہید ہو گیا، آواز دی اے بیٹیوں مجھے معاف کر دینا، اے سکینہ مجھے معاف کر دینا، میں تاریخ خیر اپنا للہ و انا الیہ راجعون، رب کسائے تسلیما لامرہ، پروردگار تجھے واسطہ یا محمد کا ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما،